LT گریڈ اور GIC لیکچرر کے سلیبس کے مطابق کمپلیٹ کریش کورس کرائی جا رہی ہے، جس میں 80 کلاس ہم نے آپ لوگوں کو دستیاب کرا دی۔ آج کی کلاس نمبر 81 میں محمد حسین آزاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان سے متعلق 25 امپورٹنٹ کوشچنز بھی حل کریں گے۔ تو آپ ہماری اس کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ چلیے، آقائے اردو کہتے ہیں محمد حسین آزاد کو کب پیدا ہوئے تھے؟ 10 جون 1830 عیسوی کو دلی میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 22 جنوری 1910 عیسوی کو لاہور میں ہوا تھا، اور حال ہی نے قطع وفات لکھی تھی، قطع تاریخ وفات لکھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ محمد حسین آزاد کے جو والد ہیں وہ بھی کافی اہم شخصیت ہیں، اردو کے پہلے شہید صحافی ہیں۔ والد کا نام کیا ہے؟ مولوی محمد باقر، اور ان کی والدہ کا نام امانی بیگم تھا۔ جو ان کے والد تھے مولوی محمد باقر، دلی کالج میں تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی۔ دلی کالج، وہی قدیم دلی کالج جو 1825 میں قائم ہوا تھا۔ دلی کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں 1828 عیسوی میں مدرس بھی مقرر ہو گئے تھے۔ محمد باقر نے، یعنی محمد حسین آزاد کے والد نے، ایک اخبار نکالا تھا جس کا نام تھا دلی اخبار۔ بعد میں اس کا نام اخبار الظفر بھی پڑ گیا تھا 1857 کے غدر کے وقت۔ تو یہ جو دلی اخبار تھا یہ 1836 عیسوی میں جاری کیا گیا تھا۔ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں اسے اردو کا پہلا اخبار قرار دیا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ بعد میں تحقیق ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ اردو کا جو پہلا اخبار ہے وہ جامع جہاں نما ہے، اور جامع جہاں نما 1822 عیسوی میں پہلی بار کلکتہ سے شائع ہوا تھا۔ تو اگر آپ سے پوچھے اردو کا پہلا اخبار کون سا ہے تو جامع جہاں نما ہے۔ یہ جو مولوی محمد باقر تھے وہ شیخ محمد ابراہیم ذوق، جو خاقانی ہند کہلاتے ہیں، قصیدہ گو کی حیثیت سے مشہور ہیں، ان کے یہ دوست تھے۔ تو اسی تعلق کی بنا پر محمد حسین آزاد نے ذوق کی شاگردی اختیار کی اور دیوان ذوق مرتب کیا تھا۔ پوچھا جاتا ہے کہ دیوان ذوق کس نے مرتب کیا؟ محمد حسین آزاد نے۔ کب؟ 1922 میں، اور اسے اپنے خرچے پر چھپوایا بھی تھا۔ محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ کب؟ 1887 عیسوی میں محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ ٹھیک ہے، حال ہی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا؟ کمنٹ میں آپ لوگ بتائیں گے۔ اس کے بعد اگلی کلاس ہم حال ہی کی کریں گے نیکسٹ میٹنگ میں۔ اوکے، چلو۔ محمد حسین آزاد کو پہلا تاریخ نویس کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جو اپنی کتاب آب حیات لکھی تھی اس میں اردو شاعروں کا تذکرہ اور تاریخ تھی۔ ٹھیک ہے، محمد حسین آزاد کی جو سب سے مشہور کتاب ہے یہی آب حیات ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا پہلا ایڈیشن 1880 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ کتنے ادوار پر مشتمل ہے؟ یہ سوال کئی بار پوچھا جا چکا ہے۔ تو محمد حسین آزاد نے آب حیات کو 5 ادوار میں تقسیم کیا۔ اب کس دور میں کس مشہور شاعر کا ذکر ہے یہ بھی دیکھ لو۔ پہلے دور میں ولی دکنی، اردو شاعری کے بابا آدم، آبرو، ناجی مبارک اور حاتم کا ذکر ہے۔ اس کے بعد دوسرے میں رنگین، نثار، خان آرزو، فغاں اور ہدایت کا ذکر ہے۔ تیسرے میں مظہر، سودا، قائم چاند پوری، درد، اثر، سوز اور میر کا ذکر ہے۔ تیسرے باب سے متعلق کئی بار سوال آ چکا ہے، جیسے چونکہ میر تقی میر بہت زیادہ مشہور شاعر ہیں تو اکثر پوچھ لیتا ہے کہ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں میر تقی میر کا ذکر کس دور میں یا کس باب میں کیا؟ تو تیسرے دور میں کیا میر کا، اور میر کے جو ہم عصر تھے سودا،
درد اور اثر اور سوز ان کا بھی ذکر تیسرے دور میں ہے۔ چوتھے دور میں انشاء اور مصحفی کا ذکر ہے۔ انشاء اور مصحفی میں بہت تگڑی ادبی چشمک تھی، تو اس لحاظ سے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ اور پانچواں دور سب سے زیادہ اہم ہے، اس میں ناسخ، ضمیر، آتش، مومن، شیفتہ، غالب، ذوق، دبیر، انیس وغیرہ کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی غالب کے جو ہم عصر ہیں ان کا ذکر پانچویں دور میں ہے۔ جیسے ناسخ تو مان ہی سکتے ہیں، غالب کے کچھ بہت قریب کے ہی ہیں۔ ضمیر، آتش، مومن، شیفتہ، غالب، دیکھو ذوق، مومن اور غالب یہ سب ہم عصر شاعر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور انیس سے بھی ملاقات مرزا غالب کی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب پانچویں دور میں شامل ہیں۔ کون کون سے ہیں پھر سے دیکھ لو، ناسخ، ضمیر، آتش، مومن، شیفتہ، ذوق، غالب اور دبیر، ٹھیک ہے نا، اور میر انیس۔ دیگر جو تصانیف ہیں ان میں دربار اکبری محمد حسین آزاد کی 1898 میں منظر عام پر آئی۔ اس میں اکبر اور اس کے دربار کے امراء کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ سخندان فارس ان کی ایک اہم کتاب ہے، 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں اردو زبان میں فارسی زبان و قواعد سے متعلق بحث کی گئی ہے۔ ڈرامہ انہوں نے لکھا تھا اکبر کے نام سے 1922 میں، جہانگیر اور نور جہاں کے عشق کی داستان ہے۔ سیر ایران کے نام سے محمد حسین آزاد کا سفر نامہ ہے۔ نگارستان فارس، قصص ہند اور نیرنگ خیال محمد حسین آزاد کی اہم تصانیف ہیں۔ اب نیرنگ خیال کیا ہے؟ یہ انشائیوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ محمد حسین آزاد کو انشائیوں کا موجد بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگ پہلا انشائیہ وہ امید کی خوشی جو سر سید کا ہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس میں انشائیہ کے سارے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اور انشائیہ کے جو ابتدائی نقوش ہے وہ صبرس میں دیکھنے کو ملے تھے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو نیرنگ خیال جو ہے یہ انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ کتنے حصوں پہ مشتمل ہے؟ 2 حصوں پہ مشتمل ہے، اور اس میں کل کتنے مضامین ہیں؟ 13 مضامین ہیں، اور زیادہ تر ایسے مضامین ہیں جو کہ انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہوئے ہیں۔ سارے 13 مضامین بتائیں گے تو آپ لوگ ایک بھی نہیں یاد رکھ پائیں گے، تو اس لیے میں 4 یا 5 مضامین بتا دیتا ہوں جو اہم ہیں، جو کہ اکثر ریپیٹ ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ کس کا مضمون ہے یا کس کا انشائیہ ہے؟ مضمون ہی کہیے اس کو، یہ مضمون ہے محمد حسین آزاد کا۔ شہرت عام، بقائے دوام، جھوٹ اور سچ کا رزم نامہ، گلشن امید کی بہار اور علوم کی بد نصیبی، یہ سارے آپ کے نیرنگ خیال میں شامل مضامین ہیں۔ نظم آزاد، یہ نظم آزاد کے نام سے محمد حسین آزاد کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ جمیل جالوی نے اسے جدید اردو شاعری کی تاریخ میں سنگ میل قرار دیا ہے۔ آزاد نے کچھ اہم نظمیں بھی لکھی جن میں شب قدر، صبح امید، حب وطن، خواب امن، داد انصاف، وداع انصاف، گنج قناعت، ابر کرم، جذب دوری، پیاری بلی، خطاب بقلم، دوستی، نو طرز مرصع۔ نو طرز مرصع کے نام سے ایک داستان بھی ہے، وہ داستان کس کی ہے؟ کمنٹ میں لکھ دو۔ وہ داستان 1775 عیسوی میں لکھی گئی داستان کس کی ہے، یہ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ اولو العزم بھی ایک نظم ہے، کن کی؟ محمد حسین آزاد کی۔ محمد حسین آزاد نے کچھ تنقیدی نظریات بھی پیش کیے، جیسے محمد حسین آزاد کے مطابق شعر جو ہے وہ ایک الہامی شے ہے۔ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ قول کافی امپورٹنٹ ہے، کئی بار پوچھا جا چکا ہے۔
محمد حسین آزاد کے مطابق شعر ایک پرتو روح القدس کا اور فیضان رحمت الہی کا ہے، اہل دل کی طبیعت پر نزول کرتا ہے۔ تو یہ جو قول ہے آپ لوگوں کو خصوصی طور سے یاد رکھنا ہے، محمد حسین آزاد کا ہے۔ محمد حسین آزاد شعر کو خیالی باتوں کا مجموعہ اور گلزار فصاحت کا پھول بتاتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کا کہنا ہے کہ ہمارا شاعر اپنے ملک کی چیزوں کو نظر انداز کر کے ملک سے باہر کی چیزوں پر نظر دوڑاتا ہے۔ اسے دجلہ و فرات تو نظر آتے ہیں، گنگا جمنا نہیں دکھائی دیتی۔ نسرین، نسترن، شمشاد اور صنوبر تو اسے بھاتے ہیں، مگر گلاب، چمپا اور چمیلی کی اسے خبر نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد حسین آزاد کہہ رہے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں میر تقی میر کے بارے میں کچھ باتیں کہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو میر ہیں وہ واسوخت کے موجد ہیں۔ میر کے بارے میں ایک اور بات انہوں نے اپنی کتاب میں کہی تھی، بقول آزاد میر کیا ہیں آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ بقول آزاد میر واسوخت کے موجد ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آزاد نے میر کے بارے میں کچھ کہا۔ محمد حسین آزاد نے ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا اور شاعر قدرت کہا اور اردو شاعری کا چوسر کہا۔ محمد حسین آزاد نے مثنوی سر البیان کے متعلق بھی اپنی رائے دی اور کہا کہ زمانے نے اس کی یعنی مثنوی سر البیان کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا۔ تو محمد حسین آزاد سے متعلق کچھ اہم باتیں ہم نے کی۔ اب کچھ امپورٹنٹ کوشچنس بھی دیکھتے ہیں۔ 25 سوالات ہم نے جمع کیے ہیں۔ کچھ سوالات ایسے ہیں جو کہ دی گئی جانکاری کی بنیاد پہ ہیں، کچھ سوال ہم نے اپنے من سے بھی بنائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سوالات اچھے ہیں، ان کو آپ کو دیکھنا ہے اور آپ کا ریویژن بھی ایک طرح سے ہو جائے گا۔ محمد حسین آزاد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ٹھیک ہے، ابھی میں نے بتایا تھا کہ 10 جون 1830 کو دلی میں محمد حسین آزاد کی پیدائش ہوئی اور انتقال کب ہوا تھا؟ 1910 عیسوی میں ہوا تھا لاہور میں۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا اور محمد حسین آزاد نے کس اخبار کو اردو کا پہلا اخبار قرار دیا؟ تو اپنے والد کے اخبار اردو اخبار کو، دلی اخبار کو، جو بعد میں دلی اردو اخبار کے نام سے بھی، پھر بہادر شاہ ظفر نے اس کو اخبار الظفر کا نام بھی دے دیا تھا، تو دلی اخبار کو محمد حسین آزاد نے اردو کا پہلا اخبار قرار دیا۔ لیکن جدید تحقیق کے مطابق اردو کا جو پہلا اخبار ہے وہ کون سا ہے؟ تو جامع جہاں-نما ہے۔ 1822 عیسوی میں کلکتہ سے نکلنا شروع ہوا تھا۔ آزاد نے شاعری میں کس کی شاگردی اختیار کی؟ آزاد کے والد کے دوست تھے استاد ذوق، تو ذوق کی ہی شاگردی محمد حسین آزاد نے اختیار کی اور ذوق کے دیوان کو بھی انہوں نے مرتب کر کے شائع کرایا۔ حکومت ہند نے محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب کب دیا؟ 1887 عیسوی میں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ حال ہی کو کب ملا تھا شمس العلماء کا خطاب، کمنٹ میں آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ اردو کا پہلا باقاعدہ تاریخ نویس، تو اردو تاریخ کو جنہوں نے لکھا وہ محمد حسین آزاد نے پہلی بار لکھا تھا آب حیات میں۔ پہلا ایڈیشن آب حیات کا 1880 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ کتنے ادوار میں منقسم ہے آب حیات؟ 5 ادوار میں، ٹھیک ہے؟ کس دور میں کس کا ذکر ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ دربار اکبری 1858 عیسوی میں لکھی گئی، کن کے حالات اس کتاب میں ہیں؟ تو اکبر اور اس کے امراء کے۔ سخندان فارس کس زبان کے متعلق ہے؟ تو فارسی زبان کے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ اردو میں کتاب ہے لیکن فارسی قواعد پر بحث کی گئی ہے۔ پروفیسر آزاد انشا پرداز ہیں، انہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قول محمد حسین آزاد کے بارے میں
کس کا ہے؟ تو یہ مہدی افادی کا ہے۔ آزاد کے انشائیوں کے مجموعے کا کیا نام ہے؟ تو نیرنگ خیال ہے۔ اور نیرنگ خیال میں کتنے مضامین ہیں؟ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ٹوٹل اس میں 13 مضامین ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے حصے میں 8 اور دوسرے میں 5 اور کل ملا کے 13، ٹھیک ہے۔ محمد حسین آزاد کے شعری مجموعے نظم آزاد کو کس نے جدید اردو شاعری کی تاریخ میں سنگ میل قرار دیا؟ جمیل جالبی نے۔ جمیل جالبی ایک محقق ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ارسطو کی بوتیکا کا ترجمہ کیا۔ جمیل جالبی نے ارسطو سے ایلیٹ تک ایک کتاب لکھی، اور جمیل جالبی نے اردو زبان و ادب کی تاریخ کے نام سے اردو کی تاریخ لکھی، جو کہ بہت بہترین کتاب ہے۔ اگر آپ 4-5 جلدوں میں ہے، اگر آپ اسے پڑھ لیتے ہیں تو سمجھیے آپ نے اچھے سے اردو کا پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیا ہے۔ چلیے، انجمن پنجاب میں اردو شاعری پر پہلا لیکچر کس نے دیا تھا؟ تو محمد حسین آزاد نے دیا تھا 15 اگست 1874 عیسوی کو۔ اور جو اس کا موضوع تھا وہ کیا تھا؟ آگے ایک سوال آئے گا، اس میں ہم موضوع آپ کو بتائیں گے۔ آزاد نے کسے اردو شاعری کا بابا آدم اور شاعر قدرت قرار دیا؟ تو ولی دکنی کو۔ ولی دکنی کو شیطان سے بھی زیادہ مشہور کس نے کہا تھا؟ میر تقی میر نے اپنے تذکرہ نکات الشعراء میں کہا تھا۔ آزاد کے مطابق واسوخت کے موجد کون ہیں؟ تو واسوخت کے موجد جو ہیں وہ میر تقی میر ہیں بقول آزاد، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل میں واسوخت کے موجد کون ہیں، آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ جذب دوری کس کی نظم محمد حسین آزاد کی ہے؟ یہ میر انیس ہوگا، یہ میر انیس، چلو میر انیس میں کر دے رہا ہوں۔ میر انیس کا ذکر آب حیات کے کس دور میں ہے؟ تو میر انیس کا دبیر کا، غالب کے ہم عصروں میں ذوق اور مومن کا، میر مستحسن خلیق کا اور ضمیر کا، ان لوگوں کا ذکر آب حیات کے 5ویں دور میں ہے، اور تیسرے دور میں سودا اور میر درد سوز وغیرہ کا ذکر ہے۔ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا، یہ کس نے کہا؟ آزاد کے ذہن کی لالٹین انگریزی تک نہیں پہنچی، یہ کس نے کہا تھا؟ تو اس طرح کا قول کلیم الدین احمد کا ہے، ٹھیک ہے۔ حالی پہ بھی انہوں نے سخت تنقید کی۔ حالی سے متعلق جب ہم اگلی کلاس کریں گے تو اس میں بتائیں گے کہ حالی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، ٹھیک ہے۔ نظم اور کلام موزوں کے باب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انجمن پنجاب کا جو پہلا لیکچر ہوا تھا اس میں محمد حسین آزاد نے لیکچر دیا تھا۔ اس کا عنوان میں نے کہا تھا آگے بتاؤں گا، تو عنوان تھا نظم اور کلام موزوں کے باب میں، یہ عنوان تھا۔ اس عنوان سے محمد حسین آزاد نے لیکچر دیا تھا۔ کب دیا تھا؟ 15 اگست 1874 عیسوی کو۔ علوم کی بدنصیبی، یہ کس کا مضمون ہے؟ محمد حسین آزاد کا ہے۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، جھوٹ اور سچ کا رزم نامہ بھی محمد حسین آزاد کا ہے۔ تو محمد حسین آزاد سے متعلق ہم نے باتیں بتا دی۔ دیکھو، آپ LT گریڈ کا سلیبس تلاش کرو گے، سلیبس جو آیوگ نے دیا اس میں محمد حسین آزاد کا نام ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا، پورا اس میں تنقید تحقیق کا نام ہی نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تنقید اور تحقیق سے سوال نہیں آئیں گے۔ 2018 کا پیپر میں نے حل کرایا ہے، ایک ایک پوائنٹ کو ایکسپلین بھی کیا ہے۔ پہلے 4-5 پارٹ میں حل کرایا تھا، اس کو کمبائن کر کے ایک میں کر کے ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے۔ 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے کا پورا میراتھن ہو گیا، اس کو دیکھیے، پھر سمجھیے کہ کہاں کہاں سے سوال آئے ہیں۔
जो आप सिलेबस देख रहे हैं 4 लाइन का, आप सोच रहे हैं बस वही 4 लाइन सिलेबस है। नहीं, सिलेबस के अंदर की तफसील भी तो देखिए। अब उसने लिख दिया है एक पॉइंट, उर्दू असनाफ़ नज़्म व नस्र। अब उर्दू असनाफ़ नज़्म यानी उर्दू की जो शेरी असनाफ़ हैं उन सभी को पढ़ना है। उसमें आपकी गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, नज़्म बहैसियत सिन्फ़ इसको भी पढ़ना है। और जब आप नज़्म बहैसियत सिन्फ़ पढ़ेंगे तो अहम नज़्म निगारों को पढ़ेंगे, और अहम नज़्म निगारों में मोहम्मद हुसैन आज़ाद आ जाएंगे। ठीक है। और बाकी जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए अहम मसनवियाँ हैं, मसनवी में शेरुल बयान आप पढ़ेंगे तो शेरुल बयान पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपना तबसरा दिया है, तो वो तबसरा भी तो पूछ सकता है। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद LT के सिलेबस में नहीं लिखा है तो हम नहीं पढ़ेंगे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद से सवाल वो पूछ ही नहीं सकता है। हमको रिटेन में दे दिया है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद से सवाल नहीं आएंगे, हाल ही का नाम सिलेबस में नहीं है, सवाल नहीं आएंगे, आप मत पढ़ो। तो आप घाटे में हो। सिर्फ सिलेबस है, जो कुछ पॉइंट उसमें दिया है उसी को नहीं, सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें छुपी भी रहती हैं। अब उसने लिखा है उर्दू असनाफ़ नज़्म व नस्र, तो नज़्म की असनाफ़ मैंने बता दी। नज़्म में आपका और भी असनाफ़ हैं, हाइकू है, वासूख्त है, रेख्ती है, नोहा है, सलाम है, गीत है, ये सब आ जाएगी। और नस्र में आप जाएंगे तो दास्तान, नाविल, अफसाना, ड्रामा, और उसके अलावा आपकी जो गैर अफसानवी नस्र हैं उनमें आपका इंशाइया, खतूत निगारी, मज़मून निगारी, ये सब भी तो आ जाएगा, खुद नविश्त आ जाएगी। तो इस लिहाज से जब हम पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स करा रहे हैं ना, तो हम शुरू में पहली बात यही बोलते हैं LT ग्रेड और GIC लेक्चरर के सिलेबस के मुताबिक, क्योंकि जो LT ग्रेड का सिलेबस है वो बहुत कम पॉइंट में उसने दिया है, लेकिन जब आप GIC के सिलेबस को देखेंगे तो उसी पॉइंट को उसने एक्सटेंड किया है, समझिए एक्सप्लेन किया है। LT में लिखा है उर्दू असनाफ़ नज़्म व नस्र, और GIC में भी लिखा है उर्दू असनाफ़ नज़्म व नस्र, लेकिन उसके बाद नज़्म निगारों का नाम दिया है, गज़ल गो शुअरा का नाम दिया है, ठीक है, मरसिया गो शुअरा का नाम दिया है। तो जो इसमें LT ग्रेड में जो इन लोगों का नाम नहीं दिया है, तो मतलब ये है कि जो GIC में जिन लोगों का नाम दिया है उन लोगों को इनमें पूछ सकता है। तो इस लिहाज से हम पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं कि आप ये पढ़ा रहे हो, ये तो सिलेबस में नहीं है। तो जो कुछ सिलेबस में आप लोगों को दिख रहा है, जो सिलेबस, उसके अंदर तक हम देख रहे हैं, उसके अंदर से एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो हमको अंदाज़ा है कि एग्ज़ामिनर कहाँ से घुसेगा। तो इस लिहाज से हम पढ़ा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के नतीजे से हकीर इम्तिहानों में, मुतअद्दिद इम्तिहानों में कामयाब भी है। तो मुझ पे भरोसा करिए, पढ़िए, फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहे हैं, 1 रुपया आपसे ले नहीं रहे हैं। तो इतना तो भरोसा रखिए कि अगर मैं चाहता तो 80 क्लास मैंने करा दी है, बाकायदा कोर्स लॉन्च करता, इसका मैं प्रमोशन करता यूट्यूब पे, और आपसे 2-2.5 हज़ार तो ले ही लेता लेकिन मेरा ऐसा ज़हन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह JRF पा रहा हूँ, कुछ दिन में ज्वाइन कर लूँगा तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी मिलेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कामयाब हूँ, तो आप 2-4 लोग भी अगर मेरी वजह से, मेरे 1% मेहनत की वजह से भी अगर आप कामयाब हो जाएं, कामयाब तो आप 100% अपनी मेहनत से होंगे, सारा क्रेडिट आपकी कामयाबी का आप ही को जाएगा। लेकिन जैसे CDP में कहते हैं ना, स्कैफोल्डिंग, हम आपको स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं, तो थोड़ा सा समझिए, स्कैफोल्डिंग हमारी आपको अगर काम कर गई तो हम अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। तो ख़त्म करते हैं क्लास को, इंशाअल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे।